بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم غزل پہ بات کریں گے اور قافیہ ردیف کے بارے میں تھوڑا بہت تعارف۔ غزل کہتے ہیں آج تک جو پرانی ہر لغات میں یہ جو غزل کا معنی لکھا ہوا آتا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا یا حسن کی تعریف کرنا وغیرہ وغیرہ، یا دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ جب ہرن کو شکار کیا جاتا ہے تو ہرن کے شکار کے وقت جو اس کی ہرن کی چیخ سنائی دیتی ہے اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں، اس طرح غزل کے لفظ کا بھی معنی بدل گیا ہے، اور اسے جو اس کا نیا معنی ہے اسے بھی لغات میں شامل کر دیا جائے۔ تو اب غزل ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے غزل میں صرف عورتوں کے حسن کی باتیں ہوا کرتی تھیں، عورتوں سے شاعر تخیلات میں باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے نا وہ غزل وہی نہیں رہی۔ غزل کا مزاج بھی بدل گیا ہے، رنگ بھی بدل گیا ہے غزل کا، تو غزل میں نئے نئے مضامین آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب ہر قسم کا زندگی کے تمام موضوعات سے تعلق رکھنے والا ہر مضمون غزل میں آ سکتا ہے، اور شعراء نے بہت ہی پیارے انداز میں بڑے بڑے مضامین سمائے ہیں، زندگی کی بڑی بڑی حقیقتیں بیان کی ہیں۔ تو غزل جو ہے نا اس میں کچھ چیزوں کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو خاص بحر میں لکھی جاتی ہے۔ پہلا مصرع جس بحر میں ہوتا ہے آخر تک، آخری شعر کے آخری مصرع تک وہی ایک ہی بحر چلتی ہے، اس سے ادھر ادھر شاعر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ تو غزل قافیہ اور ردیف کی جو پابندی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر غزل میں ردیف شامل ہو، بغیر ردیف کی بھی غزل کہی جا سکتی ہے، لیکن غزل کا حسن اس چیز میں ہے کہ اس میں ردیف ہونی چاہیے۔ اور قافیہ تو ظاہر ہے ہر غزل میں ہوتا ہے، اور قافیہ کے بغیر غزل نہیں بن سکتی۔ اور غزل میں مطلع ہوتا ہے اور مقطع ہوتا ہے۔ مطلع کہتے ہیں کسی چیز کے طلوع ہونے کی جگہ، تو چونکہ غزل کا وہ پہلا شعر ہوتا ہے اس لیے اسے مطلع کہا جاتا ہے، اور مطلع کے جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس میں شاعر اس چیز کا پابند نہیں ہوتا ہے کہ اسے کون سا قافیہ یا کون سی ردیف لگانی چاہیے۔ تو وہ جب پہلا مصرع لکھ لیتا ہے پھر دوسرے مصرعے کو اس کے مطابق سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں پر وہ سلیکشن کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں پہ یہ قافیہ رکھنا چاہیے اور یہ ردیف رکھنی چاہیے۔ جس طرح کوئی امید بر نہیں آتی، اب یہاں پہ نہیں آتی، شاعر نے ردیف بنا دی ہے کوئی، یعنی ردیف جو ہوتی ہے نا، ردیف اصل میں کہتے ہیں کہ کسی سواری پہ کسی سوار کے پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کو کہتے ہیں۔ تو وہ اس لیے ہر شعر میں مسلسل وہی لفظ ہی آ رہے ہوتے ہیں، اسے ردیف کہتے ہیں۔ یعنی کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب نہیں آتی ہر جگہ پر یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن قافیہ اس کا بدل رہا ہے۔ اس کا قافیہ جو ہے نا وہ ہم آواز الفاظ جو ہیں اس کے، کوئی امید بر نہیں آتی، یہاں پہ شاعر نے بر کا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، نظر کا لفظ استعمال کیا ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، بھر کا لفظ استعمال کیا ہے۔
اب جو ہے نا یہاں پہ یہ قافیے پہ پھر قافیہ پہ ہم بات کریں گے کہ کچھ 2 حرفی ہوتے ہیں، 3 حرفی ہوتے ہیں، ان کی اقسام ہوتی ہیں بہت سی، تو اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ تو غزل میں ان چند چیزوں کی پابندی ضروری ہوتی ہے، وزن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، مطلع ضروری ہے، ضروری اس لیے ہے کہ چونکہ غزل کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر مطلع نہ بھی ہو تو پھر بھی غزل بن سکتی ہے، اور مقطع بھی اگر نہ ہو تو پھر بھی غزل بن سکتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ حسن نہیں رہتا۔ اور مقطع اسے کہتے ہیں جس میں شاعر غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں، جس میں پر غزل ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ مقطع اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو قطع کرنے کو، کاٹنے کو، یا کسی چیز کو ختم کرنے کو کہتے ہیں مقطع۔ تو پھر اس میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو غزل کا آخری شعر کہلائے گا، اور اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس میں تو وہ یعنی غزل کا مقطع کہلائے گا۔ غزل میں یہ چند چیزیں بہت ضروری ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی جو ہے نا ظاہر ہے وزن کے بغیر تو کوئی شعر نہیں بنتا، اگر وزن ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ مصرعے نہیں ہوں گے، وہ صرف فقرے ہوں گے۔ تو بس غزل میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔